عفو درگزر۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے نرمی و گرمی، غصہ محبت، شیرینی و تلخی اور حلم و سختی، عفو درگزر اور بدلہ و انتقام کو خوب امتزاج پیدا کیا ہے۔ یہ سارے جذبات ہر باشعور ذی ہوش بنی نوع آدم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر توازن انسانی شخصیت کا حسن کھلاتا ہے اور ان میں سے منفی جذبات کو کنٹرول کرکے مثبت جذبات کو پروان چڑھانا حسن و جمال اور معراج و کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ صفات بہت عظیم اور یہ کام بہت اچھا ہے مگر مشکل بھی ہے۔ اس میں بڑی محنت بھی لگتی ہے اور یہ رتبہ بلند اسی کو ملتا ہے جسے خدا بخشے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا اور یہ بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کا طلبگار ہو۔ اسی کو پی جانا، عفو درگزر کو زندگی کا معمول بنا لینا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا بڑے نصیب والوں کا کام ہے۔ یہ متقین کی علامت اور اہل جنت کی صفت کے طور پر قرآن میں یوں بیان ہوا ہے: دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، یا غصے کو پی جاتے ہوں اور دوسروں کو قصور معاف کر دیتے ہوں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو پی جانے والے، عفو درگزر کر کے دریا بہانے اور احسان و بخشش کی بارش برسانے والے عظیم انسان تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکل ترین لمحات آئے ہیں ان میں ایک واقعہ افق بھی ہے۔ اس واقعے میں سیدہ عائشہ صدیقہ پر جو بہتان باندھا گیا تھا اس کی وجہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ رب کائنات نے صدیقہ رضی اللہ عنہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی کی وحی ربانی کے ذریعے سے ثابت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ملوث لوگوں میں سے انہی پر قذف جاری کی جن کے خلاف شہادتیں دستیاب تھیں۔ رہے وہ لوگ کہ جن کے خلاف کوئی شہادتیں ثابت نہ ہو سکیں، انہیں ان کے جرم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ وہ اپنی اخروی سزا تو یقیناً اللہ کے ہاں روز محشر پائیں گے مگر دنیا میں سزا سے بچ گئے۔ واقعہ افق میں پھسل جانے والے مخلص صحابہ میں سے 3 نام سامنے آتے ہیں: حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت، حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ بنت جحش۔ حضرت مصطح سیدنا ابو بکر صدیق کے قریبی عزیز تھے اور ان کی غربت کی وجہ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی معاونت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 22 میں عفو درگزر کا حکم دیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حسب سابق ان کی مالی امداد بحال کر دی۔ صحابہ کرام کی سیرت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ عکس پر تو ہے۔ مدینہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو جائے قرار ملی تو مشرکین مکہ اس پر تلمتلا اٹھے۔ مدینہ النبی میں بار بار حملے کیے گئے اور احد کے میدان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
شدید بدنی و ذہنی زخم لگائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نیزے، تیر اور تلواریں ہی نہیں، زبانوں کی اذیت ناک کہرمانیاں، ہجوم اور تنقیص کا ہر حربہ بھی آزمایا گیا۔ جس مکے میں یہ سب کچھ ہوا، اس مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان 8 ہجری میں فاتحانہ داخل ہوئے تو انسانی تاریخ کا ایک نایاب رقم ہوا جس سے تاریخ کا دامن خالی تھا۔ وہ منظر کتنا عجیب تھا جب اسلامی لشکر اپنے سالار عظیم کی قیادت میں وادی مکہ میں پہنچ چکا تھا۔ آج مکے کو مدینے کے سامنے سرنگوں ہو جانا تھا۔ اس کے سارے قصبے نکل چکے تھے۔ مکہ کے باہر اسلامی لشکر کے علم بردار میں سے ایک جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جوش ایمانی سے پکار اٹھے، یعنی آج خون ریزی اور قتل کا دن ہے، آج امتیں حلت میں بدل جائیں گی۔ یہ بات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے بھی سنی، اور سردار قریش ابو سفیان جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پناہ میں تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے کان میں بھی نعرے سے آشنا ہوئے۔ خانہ کعبہ میں نفل ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر مجمع پر نظر ڈالی۔ سرکش قریش آج مغلوب تھے، اکھڑی ہوئی گردنیں خمیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤثر خطاب دیا جس میں اللہ کی توحید و عظمت، اس کی مدد و نصرت، اس کے وعدوں کی صداقت اور اسلام دشمن قوتوں کو شکست کا ذکر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی مساوات کا تذکرہ فرمایا کہ قبر نخود کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالنے کا اعلان فرمایا۔ اب قریش دم سحادہ منتظر تھے کہ ان کے بارے میں کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے اہلِ قریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بیک زبان پکار اٹھے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کریم بھائی اور مہربان بھائی کو سپرد ہیں۔ یہ بے بسی کا اظہار بھی تھا اور حقیقت کا اعتراف بھی۔ یہ انہی لوگوں کی زبان سے سامنے آ رہا تھا جنہوں نے خود کو ہمیشہ سرکش اور ناقابل شکست قرار دیا تھا۔ اس کریم بھائی اور بھتیجے کو ہمیشہ بے دقت گردان تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہہ کے اسے معاف فرما دیا بلکہ اسے دردناک واقعے کی طرف کوئی اشارہ تک نہ کیا۔ انسان اگر بے بس ہو اور اپنے اعضاء سے بدلہ نہ لے سکے تو اس کا صبر اس کے لیے کافی باعث خیر ہوتا ہے، تاہم وہ انتقام پر قادر ہو اور خوف خدا سے سرشار ہو کر انتقام کے بجائے عفو و درگزر کا مظاہرہ کرے تو یہ انسانیت کا معراج ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی رہنمائی کے لیے کمال حسن و خوبی کے ساتھ سیرت میں جلوہ افروز ہیں۔ ہمیں پستی سے بلندی کی طرف اٹھنا چاہیے تو یہ ارادہ بڑا مبارک ہے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا
حقیقی کامیابی ہے۔ اپنی جامع بنانے کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کامیابی کا یقینی کلیدہ ہے۔ یہ تمام واقعات سیرت کے تمام کتب میں موجود ہیں۔ انسان کمزور ہے اور مغلوب الغضب بھی ہو جاتا ہے۔ آتش انتقام بھڑک اٹھے تو اسے ٹھنڈا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان سارے مشکل اور کٹھن مرحلوں کو کامیابی سے سرکش کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے بندہ اللہ کا محبوب اور بخشش خداوندی کا مستحق بنتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر حقیقت میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ قارئین محترم، آئیے سچے دل سے ارادہ باندھ لیں اور اللہ سے عہد کریں کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی بھر کمر بست رہیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں یہ چیز یہ لوح قلم تیرے